لیکن ہمارے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو آج قربانی کو اہمیت ہی نہیں دیتے، قربانی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ قربانی کے دن آئے چلے گئے، بس کہیں سے گوشت آ گیا کھا لیا، اب اس کو سمجھا ہی نہیں کہ قربانی تھی کیا۔ یہ جو قربانی کے دن آئے 10، 11، 12، یہ قربانی کے ایام ہمیں کیا پیغام دے کر گئے؟ کبھی سوچا؟ ہماری اتنی زندگی گزر گئی، 60، 70، 80، 90، 100 سال ہو گئے، اتنے سالوں سے ہم قربانیاں کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے نماز عید پڑھ رہے ہیں، کیا کبھی سوچا یہ قربانی کیا تھی؟ کیا کبھی غور و فکر کیا کہ یہ جو قربانی کے دن 3 دن میں نے گزارے، ان مبارک دنوں نے مجھے کیا پیغام دیا؟ نہیں، ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ہماری توجہ بس گوشت بٹ لاؤ، وہاں پہنچو، گوشت لو، پکاؤ، کھاؤ، مزے اڑاؤ، ہم سمجھتے بس یہی قربانی ہے، جبکہ ہمارے دین اسلام نے ان مبارک دینوں کو فضیلت دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، چند حدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جن پر قربانی لازم ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے، پھر بھی وہ قربانی کو اہمیت نہیں دیتے۔ قربانی تو غریب مسلمان کو بھی کرنی چاہیے، اگر شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے تب بھی قربانی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ عبادت ہی اتنی بڑی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، جب یہ قربانی کے مبارک دن آئے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کیوں کرتے ہیں ہم قربانی؟ جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ قربانیاں تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا ذبح کیا۔ آپ سوچیں، اگر ہمیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم ملتا، کیا ہم اپنی اولاد کو ذبح کرتے؟ اگر کوئی کہے، کوئی باپ کہے ہاں میں کرتا، تو اس سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ قربانی تو کر نہیں نا، جانور جو لے کر اللہ کے نام پہ ذبح کر سکتا ہے وہ تو کر نہیں سکتا، اور آگے سے دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، اللہ حکم دیتا تو اولاد بھی ذبح کر دیتے۔ نہیں کر سکتے آپ، جانور کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر رہے، اولاد باپ کہاں سے قربان کرے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم قربانی کریں تو کیا اس میں ثواب بھی ہے؟ سوچیں، سابقہ شریعت میں بھی قربانی تھی، مگر آقا علیہ السلام کی امت کو جو اللہ نے قربانی دی، اس کی فضیلت سابقہ ساری شریعت سے افضل والا ہے۔ عرض کیا، آقا کیا قربانی مسلمان کرتا ہے تو اس میں ثواب بھی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم ثواب پوچھ رہے ہو، اس میں تو اتنا ثواب ہے کہ مسلمان ساری زندگی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا، ہاں قربانی میں ثواب ہے۔ فرمایا، جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ ان بالوں کی تعداد کے برابر قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ اب بال گن سکتے ہیں؟ داڑھی کے بال نہیں گن سکتے، سر کے بال نہیں گن سکتے، آپ جسم کے کسی چھوٹے سے عضو کے بال بھی نہیں گن سکتے۔ جانور کے جسم پر تو اس کی ساری کھال ہی بال سے بھری ہوتی ہے، بلکہ جتنے بال بڑے ہوں جانور اتنا اور خوبصورت ہو جاتا ہے، شمار ہی نہیں ہے۔ ہر بال کے بدلے اس بالوں کی تعداد کون جانتا ہے؟ یا تو رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں۔ پھر شریعت دیکھے ہماری کتنی، جانور کی کھال کو اتارا تو کیا کھال کو پھینک دیں؟ آپ کہیں گے کھال کا ریٹ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، کھال کے ریٹ سے زیادہ تو پیٹرول کا خرچہ ہو جاتا ہے، محنت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پھینک دینا چاہیے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں، ہاں یہاں ہمارے اوتھل کے لوگ ہیں جو کھال کو پھینک دیتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، راستے سے گزرے پڑا کئی کھالیں پڑی ہوئی ہے، بھائی پہنچائی کیوں نہیں؟ ریٹ نہیں تھا، پھینک دیا۔ غریب کو دیتے، 20 روپے کی کھال تھی، کیا فائدہ؟ 20 روپے کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کھال کی اہمیت کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جانور کے کھال میں بھی ثواب ہے؟
کھال کی اہمیت کو بھی میرے آقا نے بیان کیا کہ جانور کے کھال میں بھی ثواب ہے. فرمایا ہاں، جانور کی کھال پر جتنے بال ہوں گے اللہ ان بالوں کی تعداد کے برابر قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں تحریر فرما دیتا ہے. اتنی نیکیاں تو شاید ہم زندگی بھر نہیں کر سکیں جتنی نیکیاں میرا کریم رب ایک مسلمان کو قربانی کرنے پر عطا فرما دیتا ہے. دوسری حدیث سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قربانی کی. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینے میں رہے. 53 سال میرے آقا نے مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے. ہر سال میرے آقا نے قربانی کی، ہر سال، ایک سال بھی ناغہ نہیں فرمایا. اور ایک موقع ایسا آیا میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قربانی کی. اور ایک عید ایسے آئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمائے. اہمیت بیان کر رہے ہیں امت کو کہ اس کو جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہو، عبادت سمجھ کر کرتے ہو، قربانی بھی اللہ کی عبادت ہے. خالی گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں، گوشت سے مزے لینے کے لیے نہیں، بلکہ قربانی کو اللہ کی عبادت سمجھ کر ادا کرو.